بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات کی سورہ العلق کی آیات ہیں۔ سورہ العلق مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی پہلی 5 آیات کے نزول کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی ہے جو غار حرا میں آپ پر نازل ہوئی، اور باقی آیات جو ہیں یہ اس موقع پر نازل ہوئیں جب آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگ گئے تھے اور ابو جہل نے آپ کو اس پر دھمکایا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ والتین والزیتون اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کیفیت سے بڑے پریشان تھے، یعنی ان کی اس حالت سے کہ وہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ تو آپ سوچو بچار کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو وہاں یہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو فرشتے نے آپ سے کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو دبایا اور پھر چھوڑ کر دوبارہ یہی کہا، پھر آپ نے یہی جواب دیا، پھر تیسری دفعہ کہا، پھر آپ نے یہی جواب دیا، اور پھر یہ 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت سے گھبرائے ہوئے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا وحی کے نزول کا۔ گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئی اور آپ لیٹ گئے چادر اوڑھ کر، اور پھر جب کچھ حالت آپ کی سنبھلی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ آپ کے ساتھ وہ 15 سال گزار چکی تھی زوجیت میں، یعنی ان کی عمر مبارک اب اس وقت 55 سال تھی حضرت خدیجہ کبریٰ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ تو انہوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ دیکھا تھا فرمایا کہ دیکھیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں، لوگوں کے بوجھ اتارتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی آپ کے کردار کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ ایسے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو اس وقت عیسائی ہو چکے تھے اور اس کے عالم تھے، انجیل لکھا کرتے تھے، بوڑھے تھے بہت۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا ماجرا بیان کیا تو وہ پہچان گئے، اور انہوں نے اس وقت کہا کہ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کی مدد کر سکوں، اور جب کہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے حیران ہوئے کہ میری قوم جو کہ میری اتنی عزت کرتی ہے، صادق اور امین کہتے ہیں اور طرح طرح سے یعنی میرے احترام کیا جاتا ہے، تو آپ حیران ہوئے۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جی ہاں، سابقہ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، یعنی جنہوں نے یہ تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں
مراد ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا گیا ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، لیکن وہ کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اقرا پڑھ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي، اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے جب استقرار حمل کے بعد نطفہ جو ہے تبدیلیوں کے عمل سے گزرتا ہے، تو انسان جو ہے دیکھیں ایک حیران کن مخلوق ہے جو وجود میں آتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے کہ وہ کس طرح سے مختلف مدارج سے انسان کو گزارتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے، یعنی اس کی کرم نوازی کا احاطہ نہیں کر سکتا انسان، اتنا اس نے اپنے بندے پر فضل اور کرم کیا ہے۔ الذی علم بالقلم، اور یہ بھی ایک نعمت کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے سے علم محفوظ کرنا نہ سکھاتا تو علم جو ہے وہ نشو و نما نہ پا سکتا۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کو لکھنے پڑھنے والا بنایا ہے، اس نے یہ صلاحیت بھی اس کو دی ہے، یعنی علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، نسلیں اس کو پھر استعمال کرتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی انسان اپنے طور پر کچھ نہیں جانتا تھا اس کائنات کے حوالے سے، اپنے بارے میں، اپنے آخرت کے بارے میں، یعنی جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کا وہ اس کو سکھایا کہ اس نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی تھی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی یہ سارے احسانات کو پیش نظر رکھ کے انسان کو وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو آگے بیان ہو رہا ہے، یعنی اس کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ پیغمبروں کی تعلیمات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کم از کم یہ تو سوچے کہ میں سب سے ایک بہتر مخلوق ہوں، یعنی مجھے وہ صلاحیتیں حاصل ہیں جو باقی مخلوقات کو نہیں ہے، یعنی مجھے بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، اور یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے ماحول میں ان سے میں ہی فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اگر کوئی اور جانور اٹھاتے ہیں تو وہ جانور بھی تو میرے ہی لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کی تعلیمات کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھی انسان کو اللہ نے سوچ بچار کی صلاحیتیں دی ہیں۔ اس طرف کیوں نہیں سوچتا کہ میں ایک باصلاحیت مخلوق ہوں، بہتر مخلوق ہوں، ساری نعمتوں سے میں مستفید ہو رہا ہوں، آخر کوئی ذات تو ہے نا جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، ادھر نہیں سوچتا، کیسا بے پرواہ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، انسان سرکش ہو گیا ہے، یعنی بغاوت کرتا ہے، پہچانتا نہیں ہے احسان کو جو اس پر کسی ہستی نے کیا ہوا ہے۔ ان رآہ استغنی، اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ کوئی احسان ہی نہیں ہے میرے اوپر کسی کا، اور بس میں خود بخود وجود میں آ گیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب یہ بھی ایسے بن گئی اور میں ہی ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور کوئی احسان مند نہیں ہوتا کسی کا کہ کسی ہستی نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی جس ہستی نے بھیجا ہے جانا بھی اسی کے پاس ہے، اسی کی طرف پہنچنا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، اب یہ آگے آیات اس موقع پر ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے تو ابو جہل نے آپ کو جھڑکا، آپ کو منع کیا اور دھمکی دی کہ اگر آپ باز نہ آئے یہاں اس عبادت سے، یعنی لوگ دیکھیں گے وہ بھی اختیار کریں گے اور ہمارا جو طریقہ ہے اس سے لوگ ہٹ جائیں گے، تو آپ کو یہاں تک بھی کہا کہ اگر باز نہ آئے تو میں نعوذ باللہ آپ کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور آپ کی پیشانی رگڑ دوں گا زمین سے، یہ دھمکی اس نے دی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، دیکھا تم نے اس شخص کا رویہ جو منع کرتا ہے،
جو روکتا ہے عبدن اس بندے کو اذا صلی جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی یہی ہے اصل چیز کہ جس ذات نے پیدا کیا اس کی بندی کریں، اس کی عبادت کریں، تو اس کا رویہ دیکھیں کہ اس بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. ارائیتا تو تم نے غور کیا اس چیز پر، ان کانا علی الہدا کہ اگر وہ ہدایت پر ہے وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، او امرا بالتقوی یا یہ کہ وہ تقوی کی تلقین کرتا ہے، یعنی ایسی کیا بات ہے کہ جس پر سیس پا ہوا جائے، وہ کیا بگاڑ رہا ہے کسی کا، یعنی بھلائی ہی کی طرف دعوت دینے والا ہے. ارائیتا ان کذب و تولی تو تم نے دیکھا اس شخص کے رویے کو کہ وہ اگر جھوٹا ہے اور منہ موڑ رہا ہے اس چیز سے، اس ہدایت سے، تو اس کا انجام کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. علم یعلم بان اللہ یرا تو کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، یعنی انسان کے ہر رویے پر اللہ کی نگاہ ہے. کلا ہرگز ایسا نہیں، یعنی جیسا یہ سوچ رہا ہے کہ پیشانی کو رگڑ دے گا، گردن پہ پاؤں رکھ دے گا، تو ایسا ہرگز نہیں. لَإِلَّمْ يَنْتَهِي اگر یہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے، یا ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناسیتن کاذبتن خاطئتن وہ پیشانی کہ جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، یعنی ہم اسے رسوا کر کے رکھ دیں گے، ذلیل کر کے رکھ دیں گے اسے. فَلْيَدْعُ نَادِیَہ یہ بلا لے اپنے حمایتیوں کو. اس نے دھمکی میں یہ بھی کہا تھا کہ اس وادی میں سب سے زیادہ میرے ساتھی ہیں، میری پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، بہت بڑا جتھا میرے ساتھ ہے، تم میرا کیا بگاڑ لوگے، یعنی یہ دھمکی دی تھی اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِیَہ یہ بلا لے اپنے حمایتیوں کو. کیا کر لیں گے اس کے حمایتی؟ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ ہم بھی اپنے فرشتے بلا لیں گے. زبانی عربی زبان میں پولیس کو کہتے ہیں. تو ہم بھی اپنے اس دستے کو بھیج دیں گے کہ جو اس کو مزہ چکھا دے گی. کلا ہرگز ایسا نہیں جیسا یہ سوچ رہا ہے. لا تطیعہ مت مانو اس کی بات، یعنی اس سے مرعوب مت ہو، گھبراؤ نہیں اس کی دھمکی سے. وسجد سجدہ ریز رہو اپنے رب کے لیے، وقترب اور اس کی قربت حاصل کرو. یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان فرمائی کہ اس کی دھمکی سے مرعوب مت ہو. وسجد آپ سجدہ ریز رہیں، وقترب اور اللہ کا قرب حاصل کریں. یہ آخری آیت سجدہ بھی ہے، آپ اس کے بعد سجدہ بھی ادا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اجرنا من النار. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. رب العالمین.